شعب الایمان میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں 10 دنوں کا اگر کوئی اعتکاف کر لے تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، یعنی ان کے برابر اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، بہت زیادہ رقم خرچ کر کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور رب کریم کا کتنا کرم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پیسے ہیں بھی اور وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 10 دنوں کا ماہ رمضان میں اعتکاف کر لیتا ہے تو رب کریم اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ پیسہ خرچ کر کے عمرے کو تو جا سکتے ہیں لیکن اپنی مسجد میں 10 دنوں کے لیے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہمارے نفس کو خواہشات چاہیے، ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنی شہوات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، ہم آرام چاہتے ہیں، ہم سونا چاہتے ہیں، ہم غفلت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ رب کریم کو راضی کرنے کا منشا مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمارے اوپر دیکھ لیجئے کس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پہلے قوم اللہ کو یاد کیا کرتی تھی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتی تھی، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ دنیا انہیں کیا کہے گی، وہ اس بات کی پرواہ کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن رب کو ناراض کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، وہ رب کو راضی رکھتے تھے، تو رب ان سے خوش تھا، تو اللہ کی نعمتیں ان پر جاری و ساری رہتی تھی، ان کے مقام بلند ہوتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش تھا، ان سے راضی ہے، اسی لیے انہوں نے اسلام کے اتنے بڑے کام کر دیے کہ دنیا ان کے ناموں کو آج بھی یاد رکھتی ہے اور ان کا ذکر کرتی ہے، انہیں جانتی ہے، اور آج بھی ان کی یادگاریں قائم۔ عورت کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر میں رہ کر ہی اس جگہ پر اعتکاف کرے گی جس جگہ کو اس نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا، کیونکہ ہر گھر میں عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ایک جگہ متعین کر دیتی ہیں کہ یہ نماز کی جگہ ہے، تو اگر عورتوں نے اس جگہ کو خاص کر دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہیں پر وہ نماز پڑھتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اسی جگہ وہ اعتکاف کرے، وہیں پر اعتکاف کی جو حالات ہے، جو کیفیات ہے، اسی جگہ پر وہ پوری کرے۔ اور اگر گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ کو متعین نہیں کیا ہے، یعنی جہاں جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جگہ متعین گھر کے اندر عورتوں نے نہیں کی ہے، اب وہ اعتکاف کرنا چاہ رہی ہے اور گھر کے اندر جگہ متعین نہیں ہے۔ اگر متعین ہے تو وہی جگہ اعتکاف کے لیے ہو گئی، اور متعین نہیں ہے، خاص نہیں ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ کوئی ایک جگہ خاص کر دے کہ اب یہیں پر ہم نماز پڑھیں گے، یہی ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، آگے سے ہمارا عمل اسی پہ رہے گا۔ تو وہ اسی جگہ کو جو اس نے اب خاص کر دی ہے، جو پہلے سے نہیں تھی اب خاص کر دی گئی ہے، تو اسی جگہ کو اب وہ متعین کر دے گی اور یہیں پر وہ اعتکاف کرے گی۔ تو عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر میں رہ کر اعتکاف کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جگہ کو نماز کے لیے بنا لیا ہو، متعین کر دیا ہو، یا تو پہلے سے، اور اگر پہلے سے نہیں کیا ہے تو اب اس جگہ کو خاص کر لیا جائے کہ یہ میری نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہی میرے اعتکاف کی
جنگ آئے۔ اگر ایسا ہے تو عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے، مسجد میں عورت کا اعتکاف مکروہ ہے۔ جو عورت اعتکاف کرے گی اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ صاحب عقل بھی ہو اور جنابت اور حید و نفاس سے فارغ بھی ہو۔ یعنی اگر عورت کو ہو رہا ہے تو ایسی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عورت جنابت سے، حید و نفاس سے پاک ہونی ضروری ہے۔